الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں 3 مسائل بیان کروں گا، اور یہ تینوں مسائل قربانی کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ، ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ، ذبح کا مقام، اور تیسرا مسئلہ ہے ذبح کرتے وقت شرکاء کے نام لینا، اور چوتھا مسئلہ ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی و سفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے دو مینڈوں کی قربانی کی۔ اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ، ذبح کا مقام کیا ہے؟ ذبح کا مقام حلق اور لبہ کے درمیان ہے، اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، بلکہ حرام مغز تک بھی نہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے وہ کاٹے، صرف وہ کاٹے۔ اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اس طریقے کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں ان میں خون بھی پورا نہیں نکلتا اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کرو۔ تیسرا مسئلہ ہے ذبح کرتے وقت شرکاء کے نام لینا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کے نام پکارنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے، اور اگر تمام شرکاء کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تعظیم ہو، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تعظیم ہو، اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے کا مقصد سے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ کرے۔ یعنی اگر آپ یہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں یہ نیت کرو کہ عبادت کا خیال رکھے، عبادت کی نیت کرو، عبادت کی نیت سے یہ جانور ذبح کرو۔ اگر آپ لوگوں نے گوشت کی نیت سے یہ جانور ذبح کر دیا تو سب کے سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ تو اس میں قربانی میں ضروری جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ نیت خالص اللہ رضا کے لیے رکھو، گوشت کھانے کا مقصد یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ کرے۔ اگر آپ کے دل میں یا ذہن میں کوئی خیال آ جائے کہ
ہم نے اس سے بڑا جانور لیا ہے، اور یا ہم گوشت کے لیے کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کی قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 3-4 مسائل ہے، یہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔